انیبلنگ اور پرووکنگ ہو رہی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ میرے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے. یعنی ہم کئی دفعہ سرکل آف نو کنٹرول، یعنی ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ کرتے رہتے ہیں جو کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو ان پیرامیٹر سے اپنے آپ کو نکالنا ہوتا ہے. ان چیزوں کی رسپانسبلٹی ہمیں نہیں لینی ہوتی ایک حد کے بعد جو کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی. What can you do to make him or her genuinely change؟ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں ایک ایسا کام جس کی وجہ سے وہ انسان بدل جائے یا اس کے اندر وہ تبدیلی آ جائے. دوسرا یہ کہ جب کسی شخص کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تو اکثر یہ سوال پوچھتی ہوں، جو بھی آپ کا چیلنج ہے میرڈ لائف میں یا ویسے بھی، آپ نے اس کے بارے میں کتنا پڑھا ہے اور کتنے ایکسپرٹس کو کانٹیکٹ کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا ہوتا. لوگ اپنی ہیئر سے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. ہولڈ مرر اپ اینڈ آسک، eliciting, maintaining اور allowing the behavior. اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے کر کے خود پوچھیں میں کیا کر رہی ہوں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں اپنے کسی بیہیویئر سے یا میں الاؤ کر رہی ہوں اس بیہیویئر کو. سو اوننگ دا ریلیشن شپ میں کیا، ڈونٹ ہائڈ بیہائنڈ اینگر اینڈ فرسٹریشن ود یور اسپاؤس. ہوتا یہ کہ جب ہم اون نہیں کر رہے ہوتے ریلیشن شپ کو، ہم بہت زیادہ غصہ اور فرسٹریشن دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک قسم کا ہم چھپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرے سے اپنی ذمہ داری نہیں لی جا رہی. You decide how to start changing the stimuli that gets your spouse to behave positively and constructively. آپ نے وہ طریقے سیکھنے ہیں جس کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی جو بکرنگ ہو رہی ہوتی ہے، مسئلے بن رہے ہوتے ہیں، وہ نہ بنے. ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور ان کی لسٹ بنا کے آپ نے بار بار دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے. You start changing the rewards and consequences. جیسے ناراض ہو کے بیٹھ جانا ٹھیک نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے ہمیں وہ نہیں آتا. اگر آپ نے اپنے اسپاؤس سے کوئی بات کی، پہلے وہ نہیں مانے، انہوں نے کچھ دن کے بعد یا کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد کہا کہ اچھا یہ کام کر لو، اور آپ نے کہا کہ اب میرے لیے پاسبل نہیں ہے، تو یہ کانسیکوینس ہو سکتا ہے. اگر کوئی بات ہے کہ کوئی مسئلہ بگڑے نہ، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے حالات بہت خراب ہو گئے، بہت لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، آئندہ کے لیے وہ اس کا ریفرنس بھی دیں گے کہ جب میں نے تمہیں تب کہہ بھی دیا تھا تم نے نہیں کیا، تو دیٹ مینس کہ وہی بات ہے کہ آپ نے غلط چیز کو اس وقت وہاں پہ وہ کیا. یعنی کہ کانسیکوینسز کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اناؤنسڈ ہونے چاہیے. اوکے، یو چینج دا میسج اینڈ میک اٹ کلیئر دیٹ یو آر ناٹ اے وکٹم. اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں وکٹم نہیں ہوں. انسٹیڈ آر اے کیپیبل، کمپیٹنٹ اینڈ سیلف ڈائریکٹڈ انڈیویجول. جیسے ہم نے کروشل کنورسیشن میں سیکھا تھا کہ جب کوئی ایک انسان ہمارے سامنے ایک بیہیویئر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وائی وڈ اے ڈیسنٹ، ریزنیبل، ریشنل پرسن ڈو سم تھنگ لائک دس. ایک نارمل ہیلدی مائنڈ انسان کیوں ایسا کام کرے گا. یہاں پر جب ہم ریلیشن شپ کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی کیپیسٹی دی ہے، مجھے کمپیٹنٹ بنایا ہے، مجھے سیلف ڈائریکٹڈ بنایا ہے، میں کیسے ایسا کام کر سکتی ہوں؟ میں نہیں یہ کام کر سکتی، مجھے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ میں یہ کام کروں. تو یہاں پہ اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے ایجنٹ آف چینج. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ یور ریلیشن شپ نیڈس. جب ہمارا ریلیشن شپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ کیٹلسٹ بننا ہوتا ہے. کیریکٹرسٹک نمبر 2، یہ جو پرسنل ویلیو ہے یہ اب ہمیں کون سی چاہیے؟ ایکسپٹ دا رسک آف ولنریبلٹی، اڈاپٹنگ نیو تھاٹس اینڈ بہیویئرس. کیا ہوگا؟ اوپننگ یور سیلف بیک اپ ٹو اے اسپاؤس ہو ہیز پریویسلی کاز یو پین. یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک آپ ایسے ریلیشن شپ میں رہے ہیں جس میں آپ سال ہر سال سے ہرٹ ہو رہے ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں بری لگ رہی ہیں، ان کو آپ کی، آپ کو ان کی، اور ایک بہت ہی مشکل سے اب آپ سمجھے ایک قسم کا ریلیشن شپ چلا رہے ہیں. اور اب آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیں. دس از ناٹ ایزی. انسان کو عجیب اندر سے انسان کی کیفیت ہوتی ہے. سم لانگ اسٹینڈنگ فیئرز اینڈ اینزائٹیز ول ایمرج. انسان کے ذہن میں جو ایک خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا، اتنے سالوں میں پتہ نہیں میں نے کیا کچھ ٹرائی کیا ہے، کیا میں بار بار ہرٹ ہونا شروع ہو جاؤں؟ میں نے شاید اپنے آپ کے ساتھ سمجھوتا کر کے میں اپنے آپ کو ایک جگہ پہ بٹھا لیا تھا، اب میں وہی چیزوں سے ہرٹ ہوں. دس ٹینڈنسی از نیچرل بٹ ول ناٹ سرو یو ہیئر. یہ نیچرل سی فیلنگ ایک آتی ہے لیکن یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس کو سوچنے سے نقصان ہی ہوگا. ہمیں تھوڑا سا رسک ٹیکر بننا پڑے گا، ہمیں یہ چانس لینا پڑے گا. اگر ہم، اور یہ چانس کسی اور انسان کے لیے نہیں لینا، اپنے لیے لینا ہے. کیونکہ جب ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے اور میں نے بس نہیں اب اس رشتے میں انویسٹ کرنا، تو اٹ از ناٹ اسٹاپ ہرٹنگ یو.
وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سارا دن میں بادر کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ چانس کتنی دفعہ لینا ہوتا ہے؟ جیسے آپ ڈیلی گھر کی صفائی کرتے ہیں, جب آپ کوئی کپڑے پہنتے ہیں اس کو دھوتے ہیں, جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی گٹ بھی کلینز کرتی ہے, آپ کو واش روم جانا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں, آپ ایون اپنے لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کرتے ہیں, آپ کی فائلز ہوتی ہیں, آپ نے بہت آرگنائز کی ہوتی ہیں, ان کا کچھ عرصے میں کلٹر پھر جمع ہو جاتا ہے, ان کو پھر آپ کو ری آرگنائز کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کو اپنی ریلیشن شپس میں بھی پوری زندگی انویسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو جب نظر آ رہا ہے کہ آگے سے وہی ہر دفعہ رسپانس ہے, آپ کچھ بھی کریں محنت ہوتی ہے نا, اس لیے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ کو نہیں وہاں استعمال کر رہے, ہم وہاں اپنے بیڈ اسپرٹ کو لا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ کمپیرزن کرنا شروع کر دیں گے کہ میں یہاں پر اپنی اسٹرینتھ کو یوز کر رہی ہوں یا بیڈ اسپرٹ کو یوز کر رہی ہوں, اپنی میں نے کوئی ریلیشن شپ پرسنل ویلیو کو یوز کیا ہے کہ نہیں کیا, اس سے فرق پڑے گا. سو یو ناٹ الون, یو ہیو اے اسپاؤس. ہم یہ سوچیں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کا امپیکٹ اسپاؤس پہ جا رہا ہے, اور رسک ٹیکنگ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. Posture that involves emotion and caring and sharing makes you vulnerable. جب ہم دکھی قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دکھی طریقے سے اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یا آپ دیکھیں نا کہ کئی ہسبینڈ یہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ جب دوست آتی ہے تو چہرے پہ خوشی, اور یا کوئی رشتہ دار آئے تو جی اس کی وہ بہت زیادہ اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. کیا ہم خود بھی فیل کرتے ہیں؟ کئی دفعہ خواتین بھی کہتی ہیں کہ جی ویسے میرے سے منہ بنا کے بیٹھے ہیں, یا بالکل رسپانسو نہیں ہے, کسی کی کال آ گئی, کوئی دوست آ گیا, کوئی کام آ گیا, تو ایسے لگتا ہے کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں. تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اور ولنریبل ہو رہے ہوتے ہیں. لیٹنگ یور سیلف ہوپ اینڈ ڈریم اگین ول میک یو ولنریبل. یہ جب ہم سوچتے ہیں کہ جب میں امید بڑھا لوں گی اس ریلیشن شپ میں, اور میں دوبارہ سے سوچنا شروع کر دوں گی کہ اچھا یہ ریلیشن شپ اچھا ہوگا, تو پھر دیر از اے بگ چانس کہ میں دوبارہ ہرٹ ہوں گی, مجھے دوبارہ تکلیف ہوگی, مجھے دوبارہ مشکلات پیش آئیں گی. اب تو میں نے اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا سمجھا بجھا کے بٹھا لیا ہے کہ بس اب تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, کچھ سال رہ گئے ہیں, تو چلو جی اب بچے جوان ہو رہے ہیں, اب میں بچوں پہ توجہ دوں, اب میں گھر پہ توجہ دوں, اب میں بس جیسے ہے گزار لوں. تو اس چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے. وانٹنگ اینڈ ریچنگ آؤٹ ڈز میک یو ولنریبل. بالکل یہ ریالٹی ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز چاہیں گے, کرنا چاہیں گے, اس کے لیے کچھ ایفرٹ کریں گے, تو یہ رسک ہمیں لینا پڑے گا. ہم ہرٹ بھی ہوں گے ان دا پروسیس, ہمیں دکھ تکلیف بھی ہوگی, ہمیں پریشانیاں بھی آئیں گی. آپ دیکھیں ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں, کسی سے معافی مانگنا ہو کئی دفعہ کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ آپ کسی کو کہتے بھی آئی ایم سو سوری, اور اگلا انسان اگر آپ کو کوئی ایٹیٹیوڈ دے کتنا اور مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سے مراحل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ بیسکلی کہہ رہی ہیں کہ یا تو ہم اس کو رسک لیں, ہم اس میں انویسٹ کریں, ریلیشن شپ کو امپروو کریں, اور اگر نہیں امپروو کر سکتا تو الگ ہو جائے, لیکن اس کو اسٹیگنیٹ کر کے نہ رہیں جو ہم رہ جاتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے گزارا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ الگ ہو جائیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ اسی ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, سال ہر سال رہتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے میں نے ایسے ہی گزارا کر لینا ہے کیونکہ میں نا بار بار اس پروسیس سے نہیں گزر سکتی, وہ بہت پینفل ہے, تو اس سے وہ خود سٹیٹک نہیں ہوئے. یا تو آپ کہنا کہ چلیں جی میرے جذبات اور سوچیں بھی اب وہاں پہ فریز ہو چکی ہیں, اور میں زندگی میں کو اور رخ لے جا کر ان سوچوں کو نہیں لا رہی, ان کے بارے میں نہیں سوچ رہی, لیکن باقی بہت اچھا چل رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمیں اندر سے کھاتی رہتی ہیں, ہمیں ہرٹ کرتی رہتی ہیں. تو آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ نے اس ریلیشن شپ کو اسٹیگنیٹ کر دیا, آپ نے اپنی رسپانسبلٹی بھی اس میں اون نہیں کی, آپ اپنی اسٹرینتھ کو بھی اس میں استعمال نہیں کر رہے, آپ بس دکھی دکھی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ دکھ بہت بڑا ہے اندر جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, کینسر کی طرح آپ کو کھانا شروع ہو جاتا ہے. دوسری آپ کے پاس سینیریو یہ ہے کہ آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکل آئیں. چانسز یہ ہیں کہ اس میں بھی آپ کو فیلئرز بھی ہوں گے, آپ کو کبھی باتیں بھی سننی پڑیں گی, کبھی ہرٹس بھی آ جائیں گے. اب تو آپ نے لپیٹ کے ہر بات رکھ لی ہے نا, زیادہ بات ہی نہیں کرنی, زیادہ کوئی چیز چھیڑنی ہی نہیں, بہت ساری باتوں پہ کہنا ہے چھوڑو مجھے کیا ضرورت ہے, اندر ہی اندر لیکن تھاٹ پروسیس میں کوڑ رہے ہیں. لیکن اب اگر آپ کچھ بول بھی رہے ہیں, کچھ مسئلوں کو حل بھی کر رہے ہیں, کبھی آپ سچویشن کو بہت اچھا ہینڈل کریں گے کیونکہ ابھی آپ کو وہ مسل بلڈ کرنا ہے, کبھی آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی. لیکن جب ہم دونوں سچویشنز کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ دوسری سچویشن بہتر ہے. اس میں ریپیٹڈلی ہرٹ ہونا جو ہے اتنا نہیں ہوگا جتنا ہم نے سوچا ہے, کیونکہ جب ہم پہلے ہرٹ ہو رہے تھے
اس میں ہم اپنے بیڈ اسپرٹ کو بہت زیادہ یوز کر رہے تھے اور اپنی اسٹرینتھ کو یوز نہیں کر رہے تھے. ہم ایکسپرٹ طریقے سے اس ریلیشن شپ میں نہیں جا رہے تھے, ہم اپنے ایموشن سے اس ریلیشن شپ میں جا رہے تھے. اب اگر ہم کچھ سیکھ کے جائیں گے, اس میں رسک آئیں گے, اس میں کبھی کبھی ہرٹ آئے گا, ہم اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کریں گے, اپنی اسٹرینتھ کو دوبارہ بلڈ کریں گے اور وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے. یہ تو اصول ہے نا کہ مومن از ناٹ بٹن فرام سیم ہول ٹوائس. اگر آپ بار بار ہرٹ ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا وہاں پہ آپ اپنا کوئی بیڈ اسپرٹ یوز کر رہے ہیں یا آپ اپنی کسی اسٹرینتھ کو یوز نہیں کر رہے. اگر ایک ہی سچویشن بار بار آپ کی زندگی میں آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے وہاں جو کام کرنا چاہیے وہ آپ کر نہیں رہے ہیں. اس کا مطلب بیسکلی مجھے جو سمجھ آ رہی یہ ہے کہ فرسٹ وی ہیو ٹو میک آور اون ایٹیٹیوڈ پازیٹیو اینڈ دین وی اسٹارٹ تھنکنگ اوکے ہی از ڈن رانگ, لیٹ می تھنک اٹس اوکے, لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہم نا ایگو کو بہت بیچ میں لاتے ہیں, ہماری ایگو بہت انفلیٹڈ ہے, مطلب میں آ جاتی ہے کہ مطلب میں ہی کرتی رہوں, میں ہی ہوں. مطلب اگر آپ پچھلے اتنی سالوں کی غلطیاں دوسرے کی معاف نہیں کر پا رہے کہ اس نے اتنے سال میرا ساتھ نہیں دیا اور اب 10 سال کے بعد وہ میرے ساتھ کھڑا ہے, تو وہ 10 سال آپ معاف نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اگلے 10 سال یہ تباہ ہو رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ جیسے اسٹوو کے پاس جاتے ہیں اور آپ چولہے پہ کچھ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چانس ہوتا ہے اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو آپ کو وہ ہرٹ ہوگا, کوئی جل سکتا ہے. تو withdraw your heart from a hurtful relationship. ہم اسی طرح سے withdraw کرتے ہیں. کرنا کیا ہوتا ہے, اسی لیے ہمیں do it together step by step, آہستہ آہستہ چلنا ہوتا ہے. یہاں پر اکثر اوقات جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ وہی بات ہے own your relationship, اپنا پارٹ صحیح کرو, تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا آپ کو, اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, تو ہم یہ وٹ اف گیم میں چلے جاتے ہیں. play it all the way to end. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے وٹ اف گیم کھیلنی ہے تو اس کو بالکل اینڈ تک لے کر جائیں. اچھا اگر یہ ہو گیا, اچھا میں نے بولا تو انہوں نے یہ کہنا ہے, اچھا پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی وٹ اف کو بھی آپ کھیلیں تو پھر پورا کھیلیں. فوکس یور فیئرز بائی ٹرننگ دا لائٹ آن اینڈ دا مانسٹر دیٹ از یور فیئر آفن بیکمز اے ماؤس. اکثر اوقات جو ہم نے وٹ ایک بنایا ہوتا ہے اپنے ذہن میں, اس کو ہم نے ایک مانسٹر بنایا تھا, اتنی بڑی چیز بنائی تھی کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دینا ہے, اس نے یہ کر دینا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا یہ ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو فیس تو کر کے دیکھیں نا, وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. بائی فیسنگ یور فیئرز یو ول ڈسکور یو آر اے ہول لاٹ ٹفر دین یو تھاٹ یو ور. اللہ نے ہمارے اندر وہ کیپیسٹی رکھی ہے, وہ جو میں بات کہہ رہی ہوں نا, اگر اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ڈیفیکلٹ اسپاؤس دیا ہے, ایک کنٹراسٹنگ اسپاؤس دیا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا, فار اے ریزن دیا ہے. میں نے آج تک کسی ریلیشن شپ میں یہ نہیں دیکھا کہ اسپاؤسز, ہم نے بات بھی یہاں پہ کی تھی, کہ وہ بالکل میچنگ ہو. If things don't go just exactly right, you can still survive. اپنے آپ کو یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. The pain you experience from anticipating some dreaded event is almost always worse than the pain associated with the dreaded event itself. جب کوئی ہماری زندگی میں مشکل سچویشن ہوتی ہے اور جب تک ہم اس کو فیس نہیں کرتے اور ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے. لیکن جیسے ہم اس کو فیس کر لیتے ہیں تو وہ اتنی مشکل نہیں رہتی. 6 دن 15 دن کسی چیز کے بارے میں سوچنا کہ میں اس پہ بات کروں نہ کروں, یہ کروں نہ کروں, انلیس واقعی کسی کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. پلے دا گیم اگین اینڈ اگین اینڈ اگین انٹل اٹ ورکس. بس یہی ہے. آپ 1 دفعہ فیل ہوں گے, 2 دفعہ فیل ہوں گے, 3 دفعہ فیل ہوں گے. آپ کوئی بات ہے ریپیٹڈ ہرٹس آ رہے ہیں, ریپیٹڈلی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو رہا, مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. اپنے اندر سے کوئی اور جملہ نکالیں, کوئی اور طریقہ نکالیں, لیکن اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر آئیں. Hardly pain-free where you are, not advocating that you recklessly expose yourself to a hurtful spouse who has not earned your trust. جب آپ پین فری نہیں ہو سکتے کسی بھی ریلیشن شپ میں, جب آپ رسک لے رہے ہیں, اپنی کمفرٹ زون سے نکل رہے ہیں, جب آپ یہ ریکلیس ایکسپوجر کر رہے ہیں ٹو ہرٹفل اسپاؤس ہو ہیز ناٹ ارنڈ یور ٹرسٹ. یعنی جب آپ نے کسی سچویشن کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے, اس میں بیبی سٹیپس لے کر جانا ہے نا, چھوٹی چھوٹی چینجز کرنی ہے نا. آپ نے اپنے دماغ میں ایک بہت بڑا پلان بنا لیا, پرفیکٹ پلان بنا لیا, کیونکہ آپ نے بڑی ورک شاپ اٹینڈ کی ہیں, بڑے ایکسپرٹس کے پاس گئے ہیں, بہت آپ نے کچھ سیکھا ہے, لیکن وہ ابھی اسپاؤز آپ کو فار وٹ ایور ریزن, اس کے اپنے چیلنجز ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس لیول پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا, تو مسئلہ تو نہیں حل ہوگا, مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. Living with loneliness, you may feel that this kind of pain is safer because it has become familiar. یہ کمفرٹ زون ہے ہماری, کہ ہم پین فری نہیں ہو سکتے جب ہم اپنی کمفرٹ زون میں, اور ہم کہتے ہیں یہ والا درد سہنا آسان ہے,
بات کر کے دوبارہ ہرٹ ہونا مشکل ہے. حالانکہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس طرح آپ زیادہ میزری میں، اس طرح آپ اپنی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کرنے پہ لگ جاتے ہیں، آپ اپنی اسٹرینتھس کو یوز کرنے پہ لگ جاتے ہیں، آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو ایک ہیلدی فارمیٹ میں لے آتے ہیں. یور فیئر ہیز بین ہیوج کیٹلسٹ ان یور پاسٹ اینڈ کیپٹ یو فرام ڈوئنگ سو مینی تھنگس. یہ جو فیئر ہوتا ہے نا، جو لوگ فیئر کے ساتھ رہتے ہیں، یہ یاد رکھیں جو فیئر آپ کو فنکشنل نہ رہنے دے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو ڈس فنکشنل آپ کو بنا دے، وہ فیئر جو آپ کو فنکشنل بنائے وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی فیئر کی وجہ سے جو کرنے والے کام ہے وہ نہ کریں تو پھر جائز نہیں ہوتا، مطلب طریقہ صحیح نہیں ہوتا. کیریکٹرسٹک نمبر 3، ایکسپٹ یور اسپاؤس. نیڈ فار ایکسپٹینس کیا ہے؟ دا نمبر 1 فیئر امنگ آل پیپل از آف ریجیکشن. یعنی جو انسان بھی ریجیکٹڈ محسوس کرتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا. When relationships get sideways, the spirit of acceptance is the first thing that goes out the window. جب بھی ریلیشن شپ کے اندر خرابیاں آتی ہیں تو پہلی بات جو لوگوں کو فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ختم ہو گئی ہے، ریجیکشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ایز اے ریزلٹ یو سون فائنڈ یور سیلف بہیونگ ان اے وے دیٹ میکس یور اسپاؤس فیل انایکسیپٹڈ. نہ چاہتے ہوئے بھی جب ہم کسی وجہ سے ہرٹ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہمیں غصہ ہوتا ہے، ہمارا کچھ ایسا بہیویئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اسپاؤس کو کلیئر انڈیکیشن مل رہا ہوتا ہے یو آر ناٹ نیڈیڈ، دا وار از آن. ایون دو یو مے ناٹ لائک ایوری تھنگ دیٹ یور اسپاؤس از ڈوئنگ، تھنگس آر اسٹل اوکے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پہ. بہت ساری چیزیں ہمیں جو نہیں پسند آ رہی ہوتی اپنے اسپاؤس کے معاملے میں، لیکن اتنی کوئی بری نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم اگر کسی کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگ رہا ہوتا. کئی دفعہ ہمیں کوئی اگر سنسیئر شخص ہو وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. کیوں وکٹم بننا چاہتے ہیں؟ پتہ چاہتے ہیں ہمدردی گین کرنے کے لیے. یہ کمفرٹ زون ہوتی ہے نا، یہ آپ کی ایڈکٹیو فیلنگ ہوتی ہے کہ جی آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ، دا ادر پرسن ہیز ٹو ڈو اٹ. سو آپ کو وکٹم مینٹیلٹی سے باہر آنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے کریج زون. باٹم لائن از دیٹ آئی ایکسپٹ یو فار ہو یو آر اینڈ ول آلویز بی دیئر فار یو. مطلب ہمیں ایکسپٹینس دینی پڑے گی، جیسا انسان ہے ویسا. ظاہر بات ہے ہر ایک ایشوز ہوتے ہیں، وہ کچھ اپنی پرابلمس لے کے آتے ہیں، کچھ ہم ان کو پرابلمس بنوا دیتے ہیں، تو وہ پھر مل کے ہم سے ہینڈل ہو رہی ہوتی. سو پٹ aside your critical perfectionism. کیا ہے؟ I don't send a message of rejection. I can back off my old attitude of judgment and criticism and choose instead the accepting spirit. اور put aside your frustrations and anger and disappointment. یہ کام کرنا ہے ہمیں. ایک تو ریجیکشن کا میسج کوئی نہیں دینا، ججمنٹ اور کرٹیسزم اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہ اینگر، فرسٹریشن، ڈس اپوائنٹمنٹ، ان سب کو سائڈ پہ کرنا ہوگا. جہاد پھر نفس دیکھیں نا، ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے. سو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈسپلے اے بینوولنٹ اسپرٹ. کیسے ہوگا یہ؟ وتھ پازیٹیو چینج ہی شی ول فائنڈ یو اپروچیبل. جب ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوگا، ہماری باڈی لینگویج پازیٹیو ہوگی، تو بہت سارے معاملات میں جس میں اسپاؤس آپ کو اپروچ کرنا چاہتا ہے، آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، وہ کرے گا. اس کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہاں پہ چپ ہی رہ جاؤ، کوئی پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. چانسز آف ریکنسیلیشن ول ڈرامیٹیکلی امپروو. زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گے جس میں آپ بات چیت کریں. آپ کو یہ تب مشکل لگتا ہے جب آپ جو جہاد کر رہے ہیں وہ دوسرے کی خاطر کر رہے ہیں. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ آپ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک پوائنٹ ہم سمجھ لیں کہ جب میں کسی بھی ریلیشن شپ میں انویسٹ کرتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیشن شپ میری بیسٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھا چلے. اس لیے کہ ایک ریلیشن شپ کا بہت اچھا چلنے میں دوسرے انسان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. لیکن جب میں اپنا پارٹ صحیح پلے کرتی ہوں اور صحیح طریقے سے، صحیح پیرامیٹر، صحیح پرنسپلز پہ پلے کرتی ہوں، تو میری گروتھ ہمیشہ ہوتی ہے. جیسے ایسا جو ریلیشن شپ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں صبر کے نام پہ اس کو برداشت کر لوں گی. بیسیکلی ہم نے اپنی گروتھ روک دی ہے. ہمیں اپنے آپ کو بار بار بتانا ہوتا ہے کہ اس میں جو میں نے انویسٹ کرنا ہے، ناٹ فار دا ادر پرسن، فار مائی سیلف. So if couples spend as much time and emotional energy finding and focusing on things to admire in each other as opposed to spending some energy focusing and picking away at those things they don't like. اصل کام جو کپلز کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تھوڑی ایڈمیریشن دیں، ایسی باتوں پہ فوکس کریں جو پازیٹیو ہوتی ہیں. کپلز کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پک کرنے میں ساری انرجی اپنی لگا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو لائٹن اپ کرنا ہوتا ہے. گیٹ آف یور اسپاؤزز بیک. نہ مطلب ہر معاملے میں ان کے پیچھے پڑیں. ہی اور شی از نیور گوئنگ ٹو بی پرفیکٹ جسٹ ایز یو ول نیور بی.
یہ سوچنا کہ جی ہم اس ریلیشن شپ میں کچھ ایسا کریں گے کہ پرفیکشن آ جائے گی, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل, ایسے نہیں ہوگا. ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں. اچھا جی, پرسنل ویلیو نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں. کیریکٹرسٹک پرسنل ویلیو میں فوکس آن دا فرینڈشپ, اٹریکشن فار اے ریزن, یو ڈیڈ لٹل ڈیلی تھنگس ٹوگیدر. اگر ہم شروع کا ریلیشن شپ دیکھیں جیسا بھی تھا, لیکن اس میں کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام انسان مل کے کرتا تھا, سپورٹڈ ایچ ادر, ٹوک انٹرسٹ ان وٹ دا ادر واز ڈوئنگ, گیو ایچ ادر بینیفٹ آف ڈاؤٹ, یو ٹاکڈ اباؤٹ تھنگس ادر دین جسٹ پرابلمس. یعنی شروع جو شادی ہوتی ہے اس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی ایکٹیویٹیز بھی کر رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے میں انٹرسٹ بھی لیتا ہے, ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دیتا ہے, اور مسائل سے زیادہ اور چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. سو کالنگ ایچ ادر ڈیورنگ دا ڈے, فائنڈنگ لٹل ڈیلائٹس. آفس بھی جائے ہسبینڈ تو وہ بھی بیوی سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ رہنے کی کوشش کرتا ہے, زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. اسی طرح سے بیوی بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہے. ویری things that brought the two of you together as friends were ignored. اب اگر اس وقت ریلیشن شپ میں انسان دیکھے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں تھیں جو کہ چھوٹی تھیں, فیکٹرز جو کہ اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر رہی تھیں, وہ اب اگنور ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں, ایوری تھنگ بٹوین یو اینڈ یور اسپاؤز از لوڈیڈ ود میننگ. جیسے کوئی انسان کوئی گیم کھیلتا ہے تو سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ اب کون سا کارڈ پھینکنا ہے اور میں نے جیتنا ہے. یہ ہمارے لیے نا کوئی ایسی کارڈ گیم بن چکی ہوتی ہے کہ جی میں کون سا پتا پھینکوں کہ میں جیتوں. سو پرابلمٹک ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے, یو ٹریٹ ٹوٹل اسٹرینجر ود مور کیئر اینڈ انرجی. ٹو آفن پیپل فوکس آن دا نیگیٹوز ان این ایفرٹ ٹو میک دا ریلیشن شپ آل بیٹر. وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, اپنے شوہر کو اپنی بیوی کو, اور وہ اس کو ٹھیک کر لے تو شاید ہمارے حالات بہتر ہو جائیں, اسی لیے ہمارا فوکس پھر نیگیٹوز پہ ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو فوکس آن دا پازیٹیو کوالٹیز. اپنی بھی پازیٹیو کوالٹیز پہ فوکس کرنا ہے, اپنے اسپاؤس کی بھی پازیٹیو کوالٹیز پہ فوکس کرنا ہے. دیر واز سم تھنگ ان پاسٹ دیٹ کاز یو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دس پرسن اور الاؤ ہم اور ہر ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو. یعنی وہ سوچنا ہے کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو آپ کو شادی کے شروع میں بہت پلیزنٹ لگتی تھیں, بہت اچھی لگی تھیں. ریچ بیک ان ٹو یور ہسٹری, اس کے بارے میں سوچیں. Think about your friends and what were your thoughts, feelings, conversations and actions that defined your friendship. اپنے فرینڈ سے بات کریں کہ بھئی جب ہماری فرینڈشپ ہے ہم کس بنیاد پہ اس فرینڈشپ میں اسٹرینتھ ہوتی ہے, ہم آپس میں کیسے بات چیت کرتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ وہی ایلیمنٹس ہم نے شادی شدہ زندگی میں ختم کر دیے ہوتے ہیں اور ان ایلیمنٹس کو بڑھانا ہوتا ہے. لیکن جنرلی جب آپ کی فیمل فرینڈس ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے. آپ کی دوستی اسی بندے سے ہوتی ہے جو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, لیکن وہ چیز تو اسپاؤس میں بہت کم ہوتی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جینڈر بیسڈ فرینڈ شپ نا, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ فرینڈ شپ کے جو بیسک پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ہماری کوئی فرینڈ ایسی نہیں ہے جو کہ پرفیکٹ ہو. ہم اپنی فرینڈس کو بھی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی اسٹرینتھ بھی پتا ہوتی ہے, ویکنیس بھی پتا ہوتی ہے. ہم ان کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں کس طرح رہتے ہیں, ہم ان کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس سے اپنے ریلیشن شپ کو انرچ کرتے ہیں. تو وہاں سے آپ نے یہ پرنسپل اٹھانا ہوتا ہے. آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہوتی ہے, آپ کو بھی ایکسیپٹینس بھی مل رہی ہوتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کریٹ کرتے ہیں. جب آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ کی ایک اسپاؤس سے نہ مل رہی ہو تو پھر آگے اس کو ایکسیپٹینس دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح سے آپ لیٹس سے اپنے اسپاؤس سے بات چیت کرتی ہیں وہ آپ اپنی کسی کلوز فرینڈ سے پورے ہفتے کے لیے بالکل ویسے ہی کرنا شروع کر دیں. We forgive them much more easily. We give them space. We don't give other spouses space with them. تو جب میں نے لکھ کے مجھے لگا پازیٹیوز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتے, ہم نیگیٹیوز پہ بہت فوکس کرتے ہیں.